السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مغلیہ سلطنت۔ مغلیہ سلطنت 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 عیسوی میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک اس خطے میں شامل تھے۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 عیسوی کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی، انہیں مغلوب کر دیا۔ کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوج کو رونتے گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ رہا تھے۔ 1526 عیسوی میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد چند ہی ماہ بعد بابر نے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ 1527 عیسوی میں میواڑ کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوا کو اپنی عملداری میں لے رکھا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کے سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم یعنی جلال الدین محمد اکبر کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ نیا مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا، اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر سب سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف اسلامی قوانین کو رائج کیے اور اسلامی حکومت کو برصغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ چغتائی ترکی مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی مادری زبان قرار دی جاتی ہے۔ اس زبان میں مغل سلطنت کے دفتری امور تو سرانجام نہیں دیے جاتے تھے اور نہ ہی سلطنت کے لیے اہمیت رکھتی تھی، تاہم بابر نے اس میں شاعری ضرور کی ہے۔ فارسی کو مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان تھی، لیکن جب اردو زبان وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو عوام کی زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی استعمال کرتے تھے۔ ولی اورنگ آبادی اور اورنگزیب کے دور حکومت میں دہلی آئے، یہ اردو میں بڑے پیمانے پر شعر و شاعری کا باعث بن گیا۔ تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی بنتا، لیکن تخت کی لالچ نے اس روایت کو رون ڈالا۔ ایک بادشاہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا۔ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہمایوں کو افغان سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اس کے شکست دے کر تخت دہلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر پریشان کیا۔ افغان سردار شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں دہلی چھوڑ کر لاہور پہنچا، افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد 1555 عیسوی میں اس نے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل کر لی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ کسی نے اکبر کی مخالفت نہیں کی، صرف اس کا ایک سوتالا بھائی مرزا عبدالحکیم سادسی امرا کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دی۔ شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ دارو بخش نے کی، مگر شاہ جہاں کے وفاداروں نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ شہریار کو اندھا کر دیا گیا، جبکہ شہزادہ دارو کو مارا گیا۔
1658 میں شاہ جہان کی زندگی میں ہی اس کے بیٹوں داراشکوہ اورنگزیب، شجاع اور مراد کے درمیان تخت کے حصول کے لیے خونریز جنگیں شروع ہو گئیں۔ اورنگزیب کو فتح نصیب ہوئی جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کے لیے جنگ چھڑ گئی، جب شہزادہ اعظم معظم اور کام بخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا جبکہ دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے 10 سال کے عرصے میں 7 خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی، جنگی فنون کے ماہرین مارے گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے صوبے دار باغی ہو گئے۔ انہوں نے مرکز کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار علی وردی خان نے بنگال کا حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت میں اتنی اہمیت نہ تھی کہ اس کی سزا دی جا سکتی۔ حیدرآباد دکن کا صوبہ نظام الملک کے زیر حکومت تھا، اس نے بغاوت کر کے خود کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ مرکز نے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کی۔ پنجاب میں سکھ اور درانی حکومت کر رہے تھے۔ روہیل کھنڈ کی ریاست روہیلا سرداروں کے ماتحت تھی۔ بعض علاقوں میں مرہٹے چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت مغلیہ سمٹ کر دہلی کے گرد و نواح تک رہ گئی تھی۔ کوئی ایسا مضبوط حکمران نہ تھا جو ان باغیوں کی سرکوبی کر سکے اور یہ علاقے دوبارہ مرکز کا حصہ بنا سکے۔ مرہٹے جنوبی ہند سے تعلق رکھتے تھے، مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے، متعصب اور متشدد تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب کو کئی سال خرچ کرنا پڑے۔ ان کا سردار سیواجی ایک عام سردار سے زیادہ نہ تھا، مگر اس نے مقامی حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مغل شہزادے تخت کے حصول کے لیے جنگوں میں الجھ گئے اور اس دوران سکھ سرداروں نے اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کر لیا۔ انہوں نے بہادر شاہ اول کے دور میں مغل حکومت کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ انہوں نے متشدد، ظالم اور مسلم دشمن قائد مل گیا جس کا نام بندہ بیرا تھا، جو تاریخ کے اوراق میں بابا بندہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے پنجاب کے علاقوں جلندر، گرداسپور، فیروزپور، پٹھان کوٹ کو تباہ و برباد کیا اور قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ اس کے ظلم کا نشانہ مسلمان بنتے تھے۔ اس نے مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو وسیع پیمانے پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی ظلم کی داستانیں دہلی دربار تک پہنچ گئی تھی۔ اس پر بادشاہ نے اس کے خلاف فوجی روانہ کی۔ شاہی فوج کی کارروائیوں پر یہ لوگ جنگلوں میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی چھاپہ مار کارروائیوں سے شاہی فوج کو نقصان پہنچاتے۔ یہ فتنہ 1718 میں فرخ سیر کے دور میں ختم ہوا، جب بندہ بیراگی مارا گیا، مگر سکھ فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ پنجاب کے گورنر میر معین الدین ملک عرف میر منو نے سکھوں کو اس فتنہ کو تدارک کی کوششیں کی۔ وہ قصور میں سکھوں کے خلاف جنگیں لڑنے کے لیے گیا۔ سکھ اس کی مدد کی آمد کی خبر سن کر بکھلا گئے۔ جنگ کے بعد وہ اپنی گھوڑی پر سواری کا لطف اٹھا رہا تھا کہ گھوڑی بے قابو ہوگی۔ میر معین الدین نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ اس حادثہ میں میر معین مارا گیا۔ بعض لوگوں نے اسے ایک سازش قرار دیا، مگر حقائق سامنے نہ آ سکے۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی مغلانی بیگم نے اپنے 3 سالہ نابالغ بیٹے کی سرپرستی کی اور پنجاب کی حکمران بن گئی۔ یہ دور سازشوں کا دور تھا۔ ہر شخص حاکم پنجاب بننے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس دوران احمد شاہ درانی نے پنجاب پر حملے کیے تاکہ سکھوں کا زور توڑا جائے، مگر سکھ سردار جوں ہی اس کی آمد کی خبر سنتے جنگلوں سے اپنے محفوظ مقامات پر چھپ جاتے، مگر جوں ہی شاہی فوج واپس ہوتی سکھ ایک بار پھر متحد ہو کر کارروائیاں شروع کر دیتے۔ احمد شاہ درانی نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو حاکم پنجاب مقرر کیا اور مغلانی بیگم کو جاگیر دے کر حکومتی امور سے دستبردار کر دیا۔ اس دوران مرہٹے اور سکھ متحد ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ افغان سپاہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں اور دریا سندھ پار کر دم لیا۔ پنجاب کے صوبے دار آدینہ بیگ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ لاتعداد سکھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے، چنانچہ سکھوں نے رات کے اندھیرے میں اس کی رہائش گاہ پر شب خون مارا، جس سے آدینہ بیگ جاں بحق ہو گیا۔ اب سکھوں کا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ مغل شہنشاہ بالکل بے بس تھے۔ لاہور شہر کی عوام 3 سکھ سرداروں لہنا سنگھ، چڑت سنگھ اور گجر سنگھ کے درمیان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 24 ستمبر 1599 میں برطانیہ کے تاجروں نے مل کر ایک تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نام دیا گیا۔ ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ کی طرف سے اسے ہندوستان دیگر ایشیائی ممالک میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1612 میں
کمپنی کے سربراہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تجارت کا دائرہ کار ہندوستان تک وسیع کیا جائے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ملکہ برطانیہ سے گزارش کی کہ برطانوی سفیر کے ذریعے مغل بادشاہ جہانگیر سے تجارت کے لیے اجازت دلوائی جائے۔ چنانچہ حکومت نے برطانیہ نے سر تھامسن روکو کو مغل بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ اس خط میں شہنشاہ ہندوستان نے نور الدین محمد جہانگیر سے گزارش کی گئی کہ وہ برطانوی تاجروں کو سورت اور دیگر شہروں میں تجارت کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے رہائش گاہوں، گودام خانے تعمیر کرنے کی بھی اجازت مانگی۔ اپنے سامان تجارت کی حفاظت کے لیے پہرے دار، اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔ شہنشاہ جہانگیر نے اس خط کا جواب میں یہ لکھوایا کہ میں نے اپنے تمام صوبائی حکمرانوں کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ برطانوی تاجروں کو ہندوستان میں اشیاء فروخت، نقل و حرکت اور رہائش کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ برطانوی تاجر شاہی محلات کے لیے اشیاء لا سکتے ہیں۔ اسلحہ رکھنے کے لیے فی الحال انہیں اجازت نہیں دی گئی، مگر پہرے داروں کی شکل میں برطانوی تاجروں نے تربیت یافتہ سپاہ تیار کر لی۔ انہوں نے مختصر وقت میں گویا چٹاگانگ اور ممبئی میں اپنے تجارتی ٹھکانے بنا لیے۔ انہوں نے پرتگیز، ڈچ، اسپینی تجارتی کمپنیوں نے جہازوں پر حملے کیے تاکہ ان کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ اس طرح انہوں نے سورت، مدراس، کلکتہ میں اپنی طاقت مستحکم کر لی۔ انہوں نے فورٹ ولیم، فورٹ سینٹ جارج اور بمبئی کا قلعہ بھی آباد کیا۔ انہوں نے مقامی آبادی کے لوگوں کو اپنا ملازم رکھا۔ مقامی آبادی کے لوگ ان کے اخلاق اور دیانت کے قائل ہو گئے۔ اسی طرح 1857 میں مغلیہ سلطنت کا ہندوستان سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ مہربانی فرما کر میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔